آج ہم سورۃ الفاتحہ کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ قرآن کی پہلی سورت ام الکتاب۔ جی، جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ بالکل۔ تو ہمیں جو مواد ملا ہے اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس کا پیغام کیا ہے اور یہ اتنی اہم کیوں ہے۔ صحیح۔ شروعات ہوتی ہے الحمدللہ سے۔ اچھا، مواد میں لکھا ہے کہ یہ کلمہ اتنا وزنی ہے کہ زمین و آسمان بھر دے، میزان پہ بھاری ہے۔ جی تو اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ صرف تمام تعریفیں اللہ کے لیے؟ نہیں، دیکھیں، بات اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ مواد میں شکر گزاری کے احساس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ شکر گزاری؟ کیسی شکر گزاری؟ ایک مثال ہے وہاں کہ جیسے آپ کسی بہت ضرورت مند کی بڑی ضرورت پوری کر دیں، کھانا، فیس یا ہسپتال کا خرچہ۔ ٹھیک۔ تو وہ جس طرح دل سے عزت سے شکریہ ادا کرتا ہے نا، وہ کیفیت۔ اچھا، سمجھا۔ اب اسی کیفیت کو اللہ کی نعمتوں پر سوچیں۔ سانس، آنکھیں، اولاد، کتنی نعمتیں ہیں۔ بے شمار۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر تھا کہ وہ حیران تھے کہ کس کس نعمت کا شکر کریں۔ بالکل، شمار ممکن ہی نہیں۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کے لیے ہے جو اس کا ذاتی نام ہے، لیکن فوراً بعد رب العالمین۔ تو اللہ اور رب میں کیا فرق بتایا گیا؟ اللہ تو ہوا ذاتی نام، رب صفاتی نام ہے، مطلب پالنے والا۔ پالنے والا۔ جی، اور مواد میں رب کے 3 پہلو بتائے ہیں: خالق یعنی پیدا کرنے والا، خالق۔ مالک یعنی جس کا حکم چلتا ہے، مالک۔ اور مدبر یعنی جو سارا نظام چلا رہا ہے۔ اچھا، خالق، مالک، مدبر۔ جی، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر صرف رب کا مطلب ٹھیک سے سمجھ آ جائے نا تو پورا دین سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دلچسپ بات ہے۔ مالک اور غلام والا تعلق، وہ نوکر والی مثال بھی تھی؟ ہاں، وہ بہت اچھی مثال ہے۔ مالک نے کہا مہمان آ رہے ہیں، گھر صاف کرو، کھانا بناؤ۔ اور نوکر نے؟ اس نے جا کے گیراج صاف کر دیا۔ اب دیکھیں، کام تو اس نے کیا، محنت کی، لیکن وہ نہیں کیا جو مالک نے کہا تھا۔ بالکل۔ تو نکتہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا رب، ہمارا مالک ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اور وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن سے، مواد یہی کہتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، تو رب العالمین کے بعد ہے الرحمن الرحیم۔ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، رحم، مادر والا۔ جی، ان میں کیا فرق ہے؟ رحمان میں نا رحمت کی شدت ہے، وسعت ہے، بہت زیادہ۔ بہت زیادہ؟ جیسے مواد میں مثال ہے کہ کوئی آفت آ جائے تو ایک دم مدد کا جذبہ اٹھتا ہے نا۔ ہاں، ایک شدید احساس ہوتا ہے۔ وہ رحمان کی طرح ہے، لیکن رحیم میں تسلسل ہے، ہمیشگی ہے۔ اچھا، یعنی رحمان والی شدت شاید کم ہو جائے وقت کے ساتھ۔ اکثر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت رحیم کی طرح مستقل ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ واہ، یہ تو بڑا اہم نقطہ ہے۔ اور اس کے فوراً بعد مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ جی، تو رحمت بھی ہے اور ساتھ ہی انصاف کا تصور بھی۔ بالکل، یعنی وہ مہربان تو بے انتہا ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن وہ دن بھی آنا ہے جب حساب ہوگا۔ اور وہ دن یقینی ہے، حق کہا گیا ہے۔ جی، یقینی ہے۔ تو ایک طرف امید ہے اس کی رحمت کی، دوسری طرف احتساب کا ڈر بھی کہ مالک وہی ہے۔ وہ جو ذکر تھا کہ کچھ لوگ خواہش کریں گے کاش مٹی ہوتے۔ جی، اسی دن۔ اس تمہید کے بعد پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ عہد ہے۔ یہاں ایاک یعنی صرف تیری، یہ 2 بار کیوں؟ یہ تاکید کے لیے ہے، حصر کے لیے، کہ عبادت بھی صرف تیری اور مدد بھی اصل میں صرف تجھی سے، کسی اور سے نہیں۔ اور نعبدو، عبد یعنی غلام، تو یہ صرف ابھی کا نہیں، آگے کا بھی وعدہ ہے۔ جی، حال اور مستقبل دونوں کا، کہ بس تیرے ہی غلام بن کر رہیں گے۔ اور اس پر اللہ کا جواب بھی آتا ہے۔ کیا جواب؟ حدیث میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اسے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، نستعین یعنی مدد مانگنا، اس میں کیا تفصیل ہے؟ کیا ہم انسانوں سے مدد نہیں لے سکتے؟ ڈاکٹر سے، استاد سے؟ نہیں، بالکل لے سکتے ہیں۔ مواد میں یہی توازن بتایا گیا ہے۔ جو کام انسانوں کے بس میں ہے ان میں مدد لینا ٹھیک ہے، ڈاکٹر علاج کرتا ہے، لیکن جو چیزیں صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، جیسے زندگی دینا، موت دینا، اولاد دینا، غیب جاننا، قسمت بدلنا، ہاں، یہ تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے صرف اللہ سے ہی مانگنا ہے،
مواد میں واضح ہے کہ مزاروں سے اولاد مانگنا یا نجومی سے قسمت پوچھنا یہ شرک ہے۔ تو اصول کیا ہوا؟ پہلے کوشش پھر دعا۔ پہلے جائز اسباب اختیار کرنا، جو انسان کے بس میں ہے وہ کرنا، پھر اللہ پر توکل اور دعا کہ یا اللہ مدد فرما۔ صحیح، تو عہد اور مدد کی درخواست کے بعد آتی ہے دعا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سب سے اہم دعا۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جب بندے نے ایاک نعبد کہا اور اللہ نے قبولیت کا اشارہ دے دیا تو سب سے پہلے ہدایت ہی کیوں مانگی؟ دولت، صحت، کچھ اور کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہدایت ہی اصل چیز ہے۔ وہ جادوئی پتھر والی مثال ہے نا مواد میں۔ ہاں، کہ وہ مل جائے تو باقی سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بالکل، ہدایت ہو تو دولت بھی نعمت ہے، اولاد بھی، صحت بھی۔ ہدایت نہ ہو تو یہی چیزیں آزمائش بن جاتی ہیں۔ صحیح کا فتنہ بن سکتی ہیں۔ اور ہدایت ایک دفعہ کا سودا نہیں ہے، ہر لمحے چاہیے۔ ذرا سا پاؤں پھسلا اور انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ مسلسل دعا کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو یہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کی کامیابی کی گواہی اللہ نے خود دے دی، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اچھا، غور کریں، انعمتا ماضی کا صیغہ ہے، یعنی جن کا انجام بخیر ہو چکا۔ یہ نہیں کہ آج کل کا کوئی مشہور آدمی۔ نہیں، جن کا ٹیسٹ پیپر چیک ہو کر رزلٹ آ چکا ہے۔ بالکل، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سنا اور مانا، سمعنا واطعنا۔ تو ہم ان کے راستے کی دعا کرتے ہیں اور پھر دو قسم کے لوگوں کے راستے سے پناہ مانگتے ہیں۔ پہلے غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا۔ جی، یہ کون لوگ ہیں؟ مواد میں کئی مثالیں ہیں، جیسے شیطان، تکبر کی وجہ سے، ٹھیک، پچھلی قومیں جیسے عاد، سمود، اور خاص طور پر یہودیوں کا ذکر ہے جن کے پاس علم تھا، تورات تھی، مگر عمل نہیں کیا۔ ولضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ ہم ان میں اور مغضوب علیہم میں کیا فرق ہوا؟ ضالین وہ ہیں جن کا راستہ ہی گم ہو گیا، یعنی یا تو ان کے پاس صحیح علم تھا ہی نہیں شروع سے، یا تھا تو بگڑ گیا۔ یا تھا تو اس میں تحریف ہو گئی، وہ بدل گیا۔ جیسے مواد میں عیسائیوں کا ذکر ہے کہ ان کی کتابوں میں تبدیلیاں ہو گئیں۔ اچھا، تو خلاصہ یہ ہوا کہ مغضوب علیہم وہ جن کے پاس علم تھا مگر عمل نہیں کیا، ضالین وہ جن کے پاس صحیح علم ہی نہیں رہا یا عمل غلط علم کی بنیاد پر کیا۔ تو کامیابی کے لیے صحیح علم بھی ضروری ہے اور اس پر عمل بھی۔ دونوں لازم ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ گویا اللہ سے ایک مکمل مکالمہ ہے، اس کی تعریف، اس کی صفات کا اقرار، بندگی کا عہد، مدد کی درخواست اور پھر ہدایت کی دعا۔ جی بالکل، اور یہ دعا کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو کامیاب ہوئے اور ان سے بچا جن پر غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے۔ صحیح۔ آخر میں ایک نقطے پر بات ختم کرتے ہیں جو مواد میں انا یعنی میں کے حوالے سے آیا ہے۔ شیطان والا تکبر، میں اس سے بہتر ہوں۔ جی، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہلکی سی میں خود پسندی ہوتی ہے، یہ ہماری روزمرہ زندگی میں کتنی بار آ جاتی ہے؟ اکثر شاید دھیان بھی نہیں جاتا۔ اور کیا یہ چیز اس ہدایت کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے جو ہم روز الفاتحہ میں مانگ رہے ہوتے ہیں؟ واقعی یہ گہری بات ہے، الفاظ تو دہرا رہے ہیں پر دل میں بیٹھی ہے۔ تو شاید اس انا کو پہچاننا، اس پر نظر رکھنا، ہماری نماز اور اللہ سے تعلق کے شعور کو مزید گہرا کر سکتا ہے۔ بہت خوب، یہ واقعی غور طلب نقطہ ہے۔